بعض لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ روزہ بہت سخت لگ رہا ہے کیونکہ بہت شدید گرمی ہے. ذرا سا بھی آپ دھوپ میں چلیں، تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں تو سخت پیاس لگنا شروع ہو جاتی. بعض لوگ کہتے ہیں صبح 9 بجے سے پیاس لگنا شروع ہوتی ہے تو سارا دن کیسے گزرے گا. دیکھو میرے بھائی، کم ہمتی یہ بری چیز ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں مرے گا انشاءاللہ اتنے آرام سے. کچھ تھوڑا سا برداشت کرنا سیکھیں. یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگنا شروع ہوئی تو اب پریشان ہو رہے ہیں کہ میں کس طرح توڑ دوں، کوئی بہانہ کر لوں، کوئی کیا کر لوں. کم ہمت آدمی دنیا میں کسی بھی کام کا نہیں ہوتا، نہ کم ہمت مرد اور نہ کم ہمت عورت. بعض خواتین پریشان ہوتی، بہت سخت روزہ لگ رہا ہے، بڑی مشکل، کل نہیں رکھیں گے، آج کیا کریں، سارا دن کیسے گزاریں. یاد رکھو، اپنے ضمیر کو مردہ کر کے زندگی گزارنے والا آدمی کبھی سکون میں نہیں ہوتا. غیرت پر اگر سودا کر لو نا، سمجھوتا کر لو، وقتی مزہ بہت ہے مگر اللہ زندگی کا حقیقی سکون چھین لیتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا. جب کہہ دیا تو پیاس زیادہ لگ رہی ہے، کم لگ رہی ہے، بوریت ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں رکھو گے تو یاد رکھو یہ اسلام کا رکن ہے، جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر اس اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو پورے سال کھلاتا پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، وہ ایک مہینہ اپنے بندوں سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری خاطر دن میں کھانا پینا چھوڑ دو. روزے تو اصل نام ہی مشقت اور محنت کا ہے. لوگ کہتے ہیں سردی میں رکھ لیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں کیوں رکھ دیے پھر روزے؟ یہ اسلامی جو سال ہے نا، ان میں ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ یہ سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف یہ مہینے کھسکتے رہتے ہیں تاکہ ایک شخص کی زندگی میں نہ تو ہمیشہ گرمیوں کے روزے آئیں اور نہ ہمیشہ سردیوں کے. یہ بڑی حکمت ہے اس میں. اللہ چاہتے تو انگریزی حساب سے بھی روزے فرض کر سکتے تھے نا. بھائی اللہ میاں چاہتے تو کہتے جون کے روزے رکھا کرو، تو پاکستان والوں کا بیڑا غرق ہو جاتا اور آسٹریلیا والے، وہ بالکل اپوزٹ موسم ہوتا ہے جون میں، وہ پورے زندگی مزے میں رہتے اور ہم پوری زندگی گرمیوں کے روزے رکھتے. اور جن ملکوں میں جون کے مہینے میں لمبے دن ہوتے ہیں ان کا بھی بیچاروں کا بیڑا غرق ہو جاتا. ساری زندگی ان کو 20-20 گھنٹے کے روزے رکھنے پڑتے. آپ ڈائری لے کے بیٹھا کریں کلپ بنانے پر. جب بھی کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے نا، وہ ٹاپک بعض بڑے اہم ہوتے ہیں، وہ ذہن سے نکل جاتا ہے کیا بولا تھا کیا نہیں تھا. تو یہ بعض موضوعات بڑے اہم ہوتے ہیں، اس پہ وہ بنتا ہی نہیں. اور لوگوں نے میرے بیانات سے الٹے سیدھے اوٹ پٹانگ چیزوں پہ کلپ بنا کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ حکمت کیا ہے؟ اب ناروے میں 19-20 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے، لیکن اتنے ٹف ہوتے. لیکن جہاں ان کے روزے 20-20 گھنٹے کے ہوتے ہیں، وہیں 18 سال کے بعد 4-4 5-5 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں. پھر وہ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو سہولت دیتے ہیں. میرے پاس وہاں سے بھی کالز آتی ہیں، ناروے سے، جرمنی سے. اوے اتنا لمبا روزہ کون رکھے گا، بہت ٹینشن ہے. ان کی افطاری اور سحری ایک ہی ہوتی ہے. بھائی ادھر افطاری کھائی، مغرب پڑی، فوراً تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت شروع، اور جلدی جلدی کھا رہے ہیں، اور تراویح پڑی اور بس وہی سحری ہو گئی. پھر اتنا لمبا روزہ آسان تھوڑی ہے 20-20 19-19 گھنٹے کے روزے رکھنا، لیکن رکھتے ہیں. اور آج سے نہیں رکھ رہے، مسلمان صدیوں سے ان ملکوں میں روزے رکھتے آ رہے ہیں. لیکن اللہ ان کو سہولت کیا دے دیتے ہیں کہ اسلامی مہینے کھسکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کھسک کھسک کے آہستہ آہستہ کہاں چلے جاتے ہیں. اب یہ گرمیوں کا روزہ ہے تو اللہ کے بندو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک تو روزے ہمیشہ نہیں ہوتے. اللہ نے جہاں یہ کہہ دیا نا کہ تم پر روزے فرض ہیں، وہاں تسلی دے دی ایام معدودات، ساری زندگی کی ٹینشن نہیں ہے، چند گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30، بس اس کے بعد پھر عید کے دن چھٹی.
11 महीने फिर खाओ तसल्ली से। तो अल्लाह खुद तसल्ली दे रहा है कि ये मुसीबत तुम्हारे ऊपर हमेशा के लिए नहीं डाल दी मैंने, जिसको तुम अजाब समझ रहे हो। मैं मानता हूं कि गर्मियों के रोजे बड़े टफ होते हैं, मैं तो खुद भुगत रहा हूं। मेरा जो शेड्यूल है रमजान में बहुत सख्त है। तो मुझे आज सुबह 9 बजे से, सुबह फजर के बाद मैं बैठा हुआ था, प्यास लगना शुरू। मैंने कहा ले भाई अभी से शुरू, सारा दिन कैसे गुजरेगा? भाई गुजर गया, बच गए, जिंदा है आप। फिर जब आदमी पीता है इफ्तारी में तसल्ली से पानी, उसका अपना मजा है, रगें तर हो जाती हैं, कितना मजा आता है। तो किसी भी तरीके से मेरे भाई भूखा प्यासा रह के अपना टाइम गुजार लो। खाने पीने की इजाजत नहीं है, सिर्फ 2 लोगों को, मुसाफिर को और बीमार को। इसके अलावा ना प्रेगनेंसी में अल्लाह ने औरत को इजाजत दी रोजा छोड़ने की, अगर बीमार हो रही है रोजा रखने से फिर एक अलग बात है। ना फीड कराने वाली को अल्लाह ने रोजा छोड़ने की इजाजत दी, फीड कराने से बीमार हो रही है, ये बच्चा बीमार हो जाएगा, दूध ही नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है, फिर छोड़। बाकी किसी को भी गर्मी की शिद्दत हो, टेंशन हो, परेशानी हो, ना ना ना, रोजा आप, क्योंकि इस्लाम का रुकन है, इसके बगैर इस्लाम की इमारत कायम नहीं हो सकती। एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रात को उठ उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता है। इश्क तो ऐसी चीज है